سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کی تمام تر رعنائیوں، دل ربائیوں، شان اور شوکتوں کے ساتھ بیت الحرام کی طرف، بیت المقدس کی طرف تشریف فرما ہو رہے تھے۔ گزشتہ روایات میں جو آخری چیز ہم نے سماعت کی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف فرما ہو چکے اور انبیاء کرام نے چند جملوں پر مشتمل آپ کے حضور کچھ کلام کیا اور آپ نے اس کو سماعت فرمایا، اور پھر آخر میں آپ نے بھی کچھ گفتگو ارشاد فرمائی۔ لیکن آج جب کہ میں مزید کسی طلب میں سبل الہدا پڑھ رہا تھا تو کچھ مشاہدات ایسے تھے جسے علامہ ہیثمی نے ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ کہیں حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائیں، کہیں اس سے زیادہ ارشاد فرمائیں اور کہیں اس سے زیادہ ارشاد فرمائیں۔ تو گزشتہ حدیث کے الفاظ مجمع الزوائد کے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج جب کہ میں سبل الہدا پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ مزید اضافات میرے مطالعے سے گزرے ہیں۔ تو چونکہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ حتی الامکان تمام تر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، حتی الامکان میں نے کہا تمام کتابوں کو کھنگال کر کے تو الف سے لے کر یا تک بیان کرنا میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج اس قدر زیادہ وسعت رکھنے والا ہے۔ تو آج میں یہاں سے کلام کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک علیہ السلام ابھی بیت المقدس نہیں پہنچے تھے۔ گزشتہ روایت میں تو جس قدر بیان تھا وہاں حضور تشریف فرما ہو چکے، لیکن درمیان میں کچھ اور مشاہدات ہوئے اور ان مشاہدات کو سبل الہدا کے مصنف نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی آپ کے سامنے ذرا تلاوت کر لی جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دجال کو دیکھا اس کی اصلی شکل و صورت میں۔ جب میں بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا تو رأت الدجال فی صورتہ رؤیت عین لا رؤیا منام، یہ سونے کی بات نہیں ہے اور خواب کی کہانی نہیں ہے، میں نے جاگتی نظر سے دجال کو دیکھا۔ پوچھا گیا حضور کیسا تھا؟ فرمایا کیسا ہونا ہے، اس کی آنکھ ہی ایک ہے اور وہ بھی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، کأنہا کوکب دری، اور فرمایا کأن شعر رأسہ اغصان الشجر، اور بال ایسے آپس میں الجھے ہوئے ہیں جیسے کہ بندہ زمانوں سے نہایا نہ ہو۔ تو یہ کچھ بازاروں میں لوگوں نے نکلی سے بال لگائے ہوتے ہیں، وہ تصویر ذہن میں لانے کے لیے۔ وہ بال کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو لٹے سے بنی ہوتی ہیں، موٹی موٹی باری باری جیسے رسیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دجال کے بالوں کو دیکھا کہ جیسے وہ کسی درخت کی پتلی شاخیں ہوتی ہیں وہ اس طرح آپس میں گندھ چکے تھے۔ تو اگر میں بیان کرنا چاہوں نا کہ وہ کس طرح کا لگ رہا تھا تو فرمایا کہ مجھے وہ عبد العزیٰ بن قطن کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ عربستان کا ایک معروف آدمی ہے اور بدصورت تھا اور گندا مندہ رہتا تھا، تو فرمایا مجھے یہ عبد العزیٰ بن قطن کی طرح وہ دجال لگ رہا تھا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ایک اگلا مشاہدہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک پلر ہے اور اس پلر کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح روشنیاں بکھیر رہا ہے۔ رأى عمودا ابيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائکہ، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھ لیا یہ پلر کیا ہے اور یہ فرشتے اسے اٹھا کر کے تو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین نے مجھے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو پلر ہے نور کا یہ اصل میں اسلام ہے، اور جو اٹھانے والے فرشتے ہیں انہوں نے اصل میں اسلام کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ ملک شام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مجھے فوراً دھیان پڑ گئی وہ آیت مبارکہ جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کتاب، یہ مذہب، یہ اسلام یہ ہم نے نازل کیا ہے تو حفاظت ہم خود ہی اس کی کرنے والے ہیں۔ یہ بندے درمیان میں ڈیوٹیاں دے لیتے ہیں، کوئی امام بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے،
ہے, کوئی محدث بن جاتا ہے, کسی کو اللہ مفسر بنا دیتا ہے. یہ درمیان میں ڈیوٹیاں اللہ بندوں کی لگاتا رہا ہے, لیکن حقیقت میں جو اسلام کی حفاظت ہے رب کائنات نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے, اور اسلام کے پلر کو فرشتوں نے اپنے کندھوں پر گویا اٹھایا ہوا ہے. اور ملک شام کی طرف بڑھ جانے میں وہ اشارہ تھا کہ جب دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہو جائیں گے آسمانوں سے, وہ بھی کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو دجال آخر کار فنا ہو جائے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس دور میں جو آپ کے تابع دار ہوں گے انہیں لے کر ملک شام کی طرف آپ تشریف لے جائیں گے. پھر 40 سال کی حکومت جس میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. تو یہ اسلام کو اٹھا کر شام کی طرف لے جانے میں گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا. پھر میں نے وہ کہانی تو آپ کی خدمت میں بیان کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑی سجی دھجی تھی, باہیں کھولے ہوئے تھی. اس نے آواز ماری لیکن حضور نے توجہ نہ فرمائی, تو پوچھنے پر بتایا گیا یہ دنیا ہے. لیکن آج ایک اور خبر اور ایک اور حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزٍ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ, میں جب مزید کچھ آگے بڑھا تو وہاں تو میں نے ایک نوجوان خوبصورت عورت کو دیکھا تھا جو سجی دجی تھی, جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دنیا ہے. لیکن اب میں نے ایک اور عورت کو دیکھا, وہ جو عجوز تھی, عجوز اس درجے کی عمر میں پہنچ گئی تھی کہ اب یہ مری کے مری. عربی میں بوڑھے بندے کو عجوز کہتے ہیں اور بوڑھی عورت کو عجوزہ کہتے ہیں. اصل میں یہ لفظ عجز سے بنا ہے, عاجز آ جانا, یعنی اب زندگی گزارنے سے گویا وہ عاجز آ چکی تھی اور مرنے سے بالکل قریب ہو چکی تھی. میں نے اس عورت کو دیکھا تو جبریل امین کہنے لگے کہ حضور جانتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا بتا بھائی جبریل یہ کون ہے؟ بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھے آواز بھی ماری, اس بوڑھی عورت نے مجھے آواز بھی ماری. تو میں نے توجہ نہ کی, لیکن جبریل کہنے لگے میرے حضور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی؟ پوچھا بتاؤ کیا چیز تھی؟ حضور رحمت عالم کے سامنے جبریل امین نے یہ بیان جاری کیا, یا رسول اللہ یہ دنیا تھی, اور یہ دنیا کی وہ پوزیشن آپ کو دکھائی گئی ہے کہ جیسے کہ اب یہ مری کے مری, فنا ہوئی کہ ہوئی, ختم ہوئی کہ ہوئی, یعنی جیسے اس بوڑھی عورت میں زندگی کے آثار بڑے کم سے رہ گئے تھے اور ان قریب یہ ختم ہو جانے والی تھی. تو اصل میں اللہ نے آپ کو یہ دنیا کی عمر بتائی ہے کہ جتنی عمر اس بڑھیا کی نہیں رہ گئی, بس سمجھو کہ دنیا بھی اب اتنی ہی کو رہ گئی ہے, کوئی لمبا چوڑا زمانہ پیچھے باقی نہیں بچا ہے. یہ واقعہ اور یہ مشاہدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جب کچھ مزید آگے بڑھا تو فَإِذَا هُوَ بِشَيْءٍ يَدْعُوهُ مُتَنَحِّيًا عَنِ الطَّرِيقِ, تو راستے سے ہٹ کر ادھر کر کے کہیں کوئی شے پڑی ہوئی تھی تو وہ مجھے آوازیں مار رہی تھی, یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, مجھے آواز مار رہی تھی. لیکن مجھے حضرت جبریل نے فوراً کہا حضور آگے بڑھیے, بس توجہ نہ کیجیے, حضور آگے بڑھیے, بس آپ توجہ نہ کیجیے. میں آگے بڑھ گیا تو میں نے کہا جبریل یہ کیا آواز تھی اور یہ کون تھا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عدو اللہ ابلیس اراد ان تمیل الیہ, یہ اللہ کا دشمن شیطان تھا اور آوازیں مار مار کر نا آپ کو میٹھی میٹھی سی, تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ مائل ہو جائے اس کی طرف, لیکن اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرما لی ہے اور مائل نہیں ہونے دیا ہے. بس اس ایک جملے سے میں اتنا بتانا چاہوں گا, شیطان برائی گناہ ہمیشہ میٹھا میٹھا بن کر, سونا سونا بن کر, خوبصورت خوبصورت بن کر بندے کو دعوت دیتا ہے, اور اگر اس کی مٹھاس میں اتر کر کے میں کہوں کہ بندہ الجھ جائے تو پھر شیطان اسے اپنے نرخے میں یوں پھانس لیتا ہے کہ بعض اوقات اسے اپنا ایمان بچانا اور ایمان سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر اور آگے بڑھ گیا. اذ لقیہ خلق من خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سے کچھ مخلوق تھی تو ان سے میری ملاقات ہو گئی, اور وہ سارے جو مخلوق میرے سامنے آئی وہ کہنے لگے السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر, السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. وہ ان کلمات کے ساتھ مجھے سلام کہنے لگ گئے. تو میں نے کہا جبریل یہ پہلے تو مجھے حضرت جبریل نے کہا کہ اردو السلام, حضور آپ ہی نے جواب دیجئے. میں نے بھی کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. انہوں نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے پھر کہا السلام یا اول, السلام علیک یا آخر. میں نے پھر سلام کا جواب دے دیا. سلام کا جواب دیا تو وہ پھر کہنے لگے السلام علیک یا اول. وہ کہ سلام مسلسل سلام.
میں نے کہا جبریل یہ ہیں کون لوگ جو مسلسل مجھے سلام کہے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے حضور یہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر سلام پر سلام کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا قال ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، آپ کو اس شان و شوکت سے آج انہوں نے جب آتے دیکھا ہے تو بس ان کا دل کیے جا رہا ہے، کہیں السلام یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ یہ یا حاشر ویسے تو حشر سے ہے، وہ قیامت کو بھی حشر اس لیے کہتے ہیں، لیکن آج یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑا معنی رکھتا ہے اور بڑی اس میں گہرائی ہے۔ ابراہیم گویا کہہ رہے ہیں یا حاشر، یہ آپ ہی ہو نا جن کی وجہ سے آج ہمیں قبروں میں اٹھنا نصیب ہو گیا ہے اور آپ کے سامنے ہمیں آپ کی زیارت کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے السلام علیکہ یا حاشر کے الفاظ انبیاء کرام ارشاد فرما رہے تھے۔ اور پھر میں نے پچھلی بار امام مسلم کے حوالے سے ایک روایت پیش کی، لیکن وہ بڑی کم تھی، میں اس کو رپیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور اس میں جو اضافہ میرے پاس ہے میں وہ آپ کی خدمت میں بیان بھی کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عنوان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عنوان ہے، گزرتے گزرتے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں، لیکن صرف نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، کچھ اور بھی تھا، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رجل طوال سبط آدم کأنہ من رجال شنوہ، لمبا قد تھا آپ کا، اور آپ صرف نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یقول یرفع صوتہ اکرمتہ وفضلتہ اکرمتہ وفضلتہ اکرمتہ وفضلتہ، یہ الفاظ آپ قبر میں کہے جا رہے تھے۔ فدفع الیہ، اور کوئی روکنے والا انہیں روکتا تھا، چپ بھی کر جاؤ، بس بھی کر جاؤ، رک بھی جاؤ، اب چپ بھی کرو۔ فدفع الیہ، وہ زور زور سے کہے جا رہے تھے اکرمتہ وفضلتہ اکرمتہ وفضلتہ، اور کوئی ان سے کہہ رہا تھا چپ، بس رک جاؤ، بس آگے ہیں مصطفیٰ، آگے چپ۔ یہ کچھ آواز میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے پائی، تو جب میں پاس ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب ملنے پر انہوں نے پھر میرے لیے برکت کی دعا بھی کی، اور نصح لامتہ ودعا لہ البرکہ، امت کے معاملے میں ایک نصیحت کی، ایک رائے دی اور برکت کی دعا بھی کی۔ وہ رائے کیا تھی؟ سل لامتک الیسر، یا رسول اللہ جب اللہ کے حضور ہاں تشریف لے جائیے گا نا تو امت کے لیے ذرا نرمی مانگ لیجئے گا۔ وہ اشارہ، وہ 50 نمازیں ملنی تھی نا، تو بار بار موسیٰ علیہ السلام ہی تو کہہ رہے تھے کہ اب جائیے جائیے جائیے، پھر واپس جائیے، کم کروائیے، تو پہلے ہی سے ایک جملہ بولا کہ سل لامتک الیسر، اپنی امت کے لیے ذرا آسانی کا سوال کر لیجئے گا۔ میں نے کہا کہ جبریل یہ آوازیں جو تھیں، جیسے اب میں لفظ جو حدیث میں ہے وہی بول دیتا ہوں، جیسے کسی پر عتاب کیا جاتا ہے، ڈانٹنا اور شے ہوتی ہے اور عتاب کرنا اور شے ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو محسوس کرنا چاہو تو بچہ شرارت کرے تو جو ڈانٹا جاتا ہے وہ کیفیت سامنے لے آئیے، اور اگر گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہوں، بچے نے کیا کچھ بھی نہ ہو، ویسے کوئی ہلکا پھلکا دائیں بائیں آئیں شائیں ہونے لگے تو آپ تھوڑی سی مہمان آ گئے، چپ کر دو دھیان سے۔ اب یہ ڈانٹنا نہیں ہوتا، یہ کچھ اپنے سے انداز میں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ خیال کرنا، دیکھ نہیں رہا کون آیا ہوا ہے، تو یہ ڈانٹنا نہیں ہوتا، یہ عتاب ہوتا ہے۔ تو حضور کہنے لگے جبریل یہ عتاب کس کو ہو رہا تھا؟ کوئی کہہ رہا تھا اکرمتہ وفضلتہ، اور کوئی انہیں آگے سے روک اور چپ بس اور ٹھنڈا ہو، یہ اس طرح کی یہ کیا چیز تھی؟ کہنے لگے حضور جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تھا نا، آپ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کے لہجے میں تیزی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کہنے لگے یہی ہے نا جن کو تو نے عزت دی ہے، یہی ہے نا جن کو تو نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یہی ہے نا جنہیں تو نے اکرام عطا کیا ہے، اور یہی ہے نا جنہیں تو نے افضل بنا دیا ہے۔ لیکن آواز میں ذرا شدت تھی، تو رب کائنات انہیں جواباً عتاب فرما رہا تھا، موسیٰ آرام سے بولیے، چپ کریے، پتہ نہیں ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، آرام سے بولیے، ٹھنڈے ہو جائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبریل سے یہ سنا تو میں نے کہا کیا یہ اپنے رب کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہیں؟ میں نے اتنا سوال کیا کہ اللہ کے حضور یہ اونچی آواز سے کیا بولتے ہیں؟ جبریل کہنے لگے حضور بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کا چونکہ مزاج خود بنایا ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، تو اس تیزی کی وجہ سے یہ اونچا بول رہے تھے۔ اور اللہ رب العالمین بھی محبت، یہ عتاب جو ہے نا یہ وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ یہ پر وقت مجھے علم کا جملہ یاد پڑ گیا، ڈانٹ اور شے ہے، اور جہاں محبت ہو اور محبت میں ذرا کسی کو دبایا جائے نا، خاموش کروایا جائے، اس کے لیے پھر عتاب کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تھا جو انہیں عتاب فرما رہا تھا، رکتے نہیں ہو، پتہ نہیں وہ دیکھو آ گئے ہیں، اب چپ بھی کر جاؤ نا، بس میں نے دے دی ہے نا فضیلت، میں نے اکرام دے دیا ہے، اب چپ بھی تو کر جائیے۔ یہ کلمات زیادہ
میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں سبل الہدا کے مصنف کے ہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور بندے کو نماز پڑھتے دیکھا. ہاں یہ کچھ اضافات ہیں جو اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی نماز تو معروف ہے, مشہور ہے, علماء نے بیان بھی کی, ارشاد بھی فرمائی. فرماتے ہیں حضور میں نے ایک اور بندے کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے جبریل سے پوچھا, اس بندے نے, جبریل یہ کون ہے, تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یہی تو احمد مصطفیٰ ہیں. تو میں نے ان سے کہا جبریل یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہنے لگے ھذا اخوک عیسیٰ, یہ آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی جملہ بولا, صلی امتک الیسر, یا رسول اللہ امت کے لیے آسانی کا سوال کیجئے گا. ابھی بیت المقدس دور ہے, اور یہ جو اضافہ سبل الہدا نے ارشاد کیا اس میں ایک دو باتیں مزید میرے پاس باقی بچ گئیں. مر علی شجر تحتها شیخ وعیال, فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے پاس سے گزرا, وہاں کے بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آل اولاد ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بہت زیادہ ان کی اولاد تھی. ایک بوڑھے شخص تھے, وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. فرآ مصابیح وضوءا, تو ان کے ارد گرد میں نے جیسے بہت سارے چراغ پڑے ہوتے ہیں, میں نے چراغ دیکھے اور روشنیاں نکل رہی تھی ان چراغوں سے. میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا جبریل یہ صاحب کون ہے, یہ جو جن کے ارد گرد بڑے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور چراغ کی روشنیاں ہیں, یہ صاحب کون ہے؟ قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ, حضور یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور انہیں سلام ارشاد فرمائیے. فسلم علیہ فرد علیہ السلام, سلام ہوا, سلام کا جواب ہوا. انہوں نے کہا جبریل یہ کون؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹے ہیں, احمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام ذرا اپنی سی شان میں سنبھل گئے اور کہنے لگے مرحبا بالنبی العربی الذی بلغ رسالۃ ربہ ونصح لامتہ, مرحبا آنے والے سونے محمد, مرحبا اے وہ نبی جس نے اللہ کے تمام پیغام اور احکامات اپنی امت تک پہنچا دیے. اور پھر یہ ایک جملہ کہا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, جد امجد ہے, اے میرے بیٹے, انک لاقی ربک اللیلہ, آج رات آپ یہاں سے گزر رہے ہو, آج آپ کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. کوئی لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام تھا جو دیا کسی کو نہیں تھا لیکن بتایا ہوا تھا, جو دیا کسی کو نہیں تھا لیکن بتایا ہوا تھا کہ وہ مقام صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جیسے کہ حضور نے یہ اشارہ دیا کہ بروز قیامت بھی ایک مقام ہے اور مقامت اللہ رب العالمین نے صرف محمد کو عطا فرمانا ہے, اور اس کا نام بتایا, اس کا نام وسیلہ ہے, جس کی بنیاد پر نماز کے اذان کے بعد ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے کہ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ. تو یہ جو وسیلہ ہے یہ اسی مقام کا نام ہے, اور مقام محمود جہاں سارے پھر حضور رحمت عالم کی حمد و ثنا کریں گے. تو کہنے لگے کہ آج آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہے, اور میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ان امتک آخر الامم واضعفها, آپ کی امت ہے آخری لیکن یہ ساری امتوں سے زیادہ تعداد ہوگی ان کی. فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل, آج اگر ایسا موقع کوئی بن گیا نا, آپ کی امت بہت زیادہ ہے, آج اگر کوئی ایسا موقع بن گیا کہ امت کے لیے کوئی ضرورت, کوئی حاجت, کوئی بات, کوئی نرمی اللہ سے مانگنی پڑ گئی تو مانگ لیجئے گا. آج اگر کچھ مانگنا پڑ گیا اپنی امت کے لیے تو مانگ لیجئے گا. اور پھر جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے کہ حضور نے پھر کیا کیا مانگا, وہ تو بہت بڑا حصہ ہے نا. حضور نے پھر کیا کیا مانگا, دعا لہو بالبرکہ, ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور کہا کہ آپ آگے بڑھ جائیے, بھی آپ کا سفر بہت سارا باقی ہے. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا, ثم صار حتى انتهى الى المدینہ, تو میں ایک شہر میں داخل ہوا تو اس شہر کے 2 دروازے تھے, لیکن میں دائیں دروازے سے داخل ہوا تو میں اندر پہنچا تو ایک مسجد ہے, یہ وہی مسجد ہے جو بیت المقدس کے نام سے ہم جان چکے ہیں. تو ایک مسجد ہے, لیکن جو بات دل کو بڑا خوش کر رہی ہے, میں چاہوں گا کہ ذرا وہ الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کروں. میں کہ اس مسجد کے 2 دروازے ہیں, ایک دایاں دروازہ اور ایک بایاں دروازہ. دروازے اور بھی ہیں لیکن حوالہ حضور نے 2 کا دیا, ایک دایاں دروازہ اور ایک بایاں دروازہ. حدیث کے الفاظ سنیے, فدخلها من بابها اليماني وإذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان.
مسجد کے ادھر بھی اور مسجد کے ادھر بھی دو چمکتے ہوئے نور میں نے دیکھے. فقال یا جبریل ما هذان النوران, میں نے کہا جبریل یہ جو مسجد کے ادھر ایک نور چمک رہا ہے اور یہ جو بائیں ایک نور چمک, یہ نور کیا ہے؟ بھائی جملے سننے والے ہیں اور میں کہوں گا کہ ایمان کو تازگی دینے والے ہیں. یہ نور کیا ہے؟ قال اما الذي عن يمينك فانه محراب اخيك داود واما الذي عن يسارك فعلى قبر اختك مريم. یہ جو دائیں طرف نور ہے یہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب ہوتا تھا یہاں, اور یہ جو بائیں طرف آپ نور دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں حضرت مریم کی قبر مبارک ہے جہاں سے اللہ کی طرف سے نور اتر رہا ہے. محراب پیغمبر ہے, وہاں بھی اللہ کا نور جلوہ گر ہے, اور ایک پیغمبر کی ماں کی قبر ہے, وہاں بھی اللہ کا نور ہے. بس میں رک کر کے ایک جملہ تو یہ کہہ دوں گا, 1 2 3 4 جملے مجھے کہنے ہیں. ایک جملہ تو میں یہ کہہ دوں گا کہ اگر عیسیٰ پیغمبر کی ماں کی قبر جہاں ہو والدہ ماجدہ کی, وہاں اللہ کا نور برس جاتا ہے. ایسے یوتی تیری تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو جائے. یہ تحقیق تیرے قلم سے نکلی ہے, یہ فتویٰ تو نے دیا ہے کہ حضور کے والدین کو رب کائنات نے نئی زندگی عطا فرمائی اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان قبول کیا اور پھر وہ دوبارہ قبروں میں ڈال دیے گئے. تو جہاں عیسیٰ کی ماں کی قبر ہو وہاں نور ہے, جہاں مصطفیٰ کریم کی والدہ کی قبر ہے وہاں اللہ کی طرف سے کیا برستا ہوگا؟ وہاں اللہ کا کتنا نور, کتنی عطا برستی ہوگی. میں دوسرا جملہ بھی کہہ دوں, یہ تو چلو قبر تھی, یہ دیکھو یہ تو قبر نہیں ہے نا, یہ تو محراب ہے. یہ تو محراب ہے حضرت داؤد پیغمبر کا, جہاں وہ اللہ کی حضور عبادت کیا کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے اس نے کچھ تو باقی رکھوایا. مدینہ میں جانے والوں تلاش کر کر کے تمہاری نظریں تھک جاتی ہیں کہ وہ نسبتیں کہاں ہیں جو رسول پاک علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. ڈھونڈ کر وہ نسبتیں تمہاری نظریں تھک جاتی ہیں. میں کہوں اللہ کا شکر ہے اس نے حضور کے محراب اور منبر کی جگہ آج بھی محفوظ کروائی ہوئی ہے, اور وہاں جا کر نماز پڑھنے کے لیے جو تڑپ جاتے ہو, لائن میں لگتے ہو, رش میں اپنا سانس گم کرواتے ہو, مبارک ہو جائے. حضور کی تو مسجد کی ساری کی شان یہ ہے کہ اللہ کا نور برستا ہے. لیکن جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے, جہاں نماز کے لیے آپ قیام فرماتے ہوں گے, وہاں نور کہنا میں کن الفاظ سے تعبیر کروں, لگتا ہے کہ وہاں تو نور کی برسات نازل ہوتی ہوگی. مسلک تو اہل سنت ہی کا چلے گا نا. یہ پاکیزہ نسبتوں پر بڑا نور نازل ہوتا ہے, یا کہ پاکیزہ لوگوں کی جگہوں میں بڑا نور نازل ہوتا ہے. جہاں کوئی اللہ والا پھیری کاٹ جائے, جہاں کوئی اللہ کا محبوب گزر جائے, زمین کے جس ٹکڑے کو اس کے وجود سے نسبت ہو جائے, میں کہوں گا کہ یہی تو وجہ ہے آج اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اعتراض کرنے والوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. اگر ہے تو پھر تو بڑی شرم آنی چاہیے کہ جس بات پر اجماع امت ہو جائے اس میں بھی کوئی اختلاف کرے. امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل اور تمام تر علماء کا اس بات پر اتفاق کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں رسول پاک علیہ السلام کا جسم پاک لگا ہوا ہے, اس وقت تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ ٹکڑا اللہ کی عرش سے بھی افضل ہے, اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بس اہل سنت والجماعت کے عظیم تر سپاہیوں اور عظیم کارکنان اور اس مسلک سے وابستہ رہنے والے لوگوں, میں کہوں گا کہ تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ مر جانا, ٹوٹ جانا, بکھر جانا, لیکن اس پاکیزہ مسلک کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. یہ اللہ کے نور سے اور نسبتوں کی رعنائیوں سے بھرا ہوا مسلک ہے. آج کے دور میں اختلاف کرنے والے مولوی کہاں سے آ گئے؟ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ دیکھیے نسبت داؤد علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر برسنے والا نور اپنے محبوب مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے. نسبت موسیٰ علیہ السلام کی ہے, نسبت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں کہوں کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے, آپ سن چکے ہو کہ وہاں خود رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے, انزل یا محمد فصلی, یہاں اتر کر نماز بھی ادا کیجئے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حضور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دائیں طرف سے دائیں دروازے سے داخل ہو گیا. ایک بہت بڑی چٹان تھی, الصخرہ. تو حضرت جبریل امین نے اپنی انگلی اس چٹان پر ایسے کھبوئی تو اس میں سوراخ پیدا ہو گیا,
اور سوراخ کر کے کہا حضور اپنا براق یہاں باندھیے, اپنا براق ادھر لائیے, میں یہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ قلعہ ٹھونک کر تو میں یہاں آپ کا براق باندھے دیتا ہوں. اور یہ وہی جگہ تھی جہاں تمام انبیاء اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. فلما استوى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی صخرۃ المسجد, عجیب و غریب واقعہ ہو گیا. سواری باندھی. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تھکان دور کرنے کے لیے حضور تشریف فرما ہوئے, بھائی تھکان تھی کہاں, وہ وہاں تو سالوں کا سفر, مہینوں کا سفر پلوں میں طے ہو رہا تھا. الغرض سواری باندھی اور تشریف فرما ہوئے. تو جبریل امین نے ایک شے دیکھی, اور دیکھ کر کے تو رخ حضور کی طرف, چٹان پر سواری باندھی نا, تو سواری باندھ کر حضور کے پاس ہے اور آ کر ایک سوال کیا, بڑا خوبصورت سوال. یا محمد هل سألت ربك ان يريك الحور العين, حضور آپ نے کوئی اللہ سے سوال کیا ہے کہ آپ کو جنت کی حوریں دکھا دے, کوئی آپ نے سوال کیا؟ قال نعم, کہا جبریل ہاں سوال تو میں نے کیا ہے کہ ذرا دیکھوں تو جنت کی حوریں کیسی ہیں, سوال تو میں نے کیا ہے. کہا حضور پھر اللہ نے بھجوا دی ہیں, جائیے ذرا جا کر دیکھ لیجیے. حضور وہ چٹان کے ادھر جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, جائیں. آج کا آپ کا یہ معجزہ ہے کہ یہ ایک معجزہ کتنے ہزاروں معجزات کو سمے ہوئے ہے. جنت کی حوروں کو رب کائنات نے دنیا میں بھیجا ہے آپ کے لیے, اور وہ چٹان کے اس طرف بیٹھی ہوئی ہیں, جائیں جا کر آپ انہیں مشاہدہ فرما لیجئے. قال جبریل فانطلق الى اولئک النسوہ فسلم علیہن, انہیں آپ سلام بھی ارشاد فرما دیں, وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہن جلوس عن یسار صخرہ, وہ چٹان کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں. فانتہا الیہن, حضور رحمت اللہ علیہ اٹھے اور ان کی طرف بڑھے. فسلم علیہن فرددنا علیہ السلام, حضور نے سلام کیا جنت کی حوروں سلام. انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. پوچھا من انتن, اور جنت میں تو حوریں پھر بڑے درجے ہیں, تم کون ہو, کون سی حوریں ہو؟ من انتن, اور تم کون سی حوریں ہو؟ انہیں سورہ رحمان کی آیت کے وہ لفظ پڑھ دیے, خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضور ہم وہ حوریں ہیں جنہیں قرآن نے کہا کہ یہ خیرات حسان ہیں, ہم وہ حوریں ہیں. اور ساتھ ہی وہ کہنے لگی کہ نساء قوم ابرار, حضور ہیں ہم خیرات حسان, لیکن آپ کی امت کے جو ابرار لوگ ہوں گے نا, متقی لوگ, ہم ان کے لیے ہوں گے. اچھا ان کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کرے یہ سعادت نصیب ہو جائے. یہ جو کمال کردار کا کمال ہے جو یہاں بیان ہوا, اللہ سے دعا ہے کہ یہ سعادت عطا ہو جائے. نساء قوم ابرار نقوا فلم یدرنوا, جن کی زندگی یوں گزری کہ وہ جب بھی گزری, جہاں بھی گزری, صاف ستھری گزری, کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو میل والا نہیں ہونے دیا ہے. درن فلم یدرنوا, جن کی زندگی صاف ستھری, گھروں میں صاف ستھری, قول میں صاف ستھری, نظر میں صاف ستھری, بول میں صاف ستھری, لین دین میں صاف ستھری, عبادت میں صاف ستھری, خلوت قدوں میں صاف ستھری, جن کی زندگی یوں گزری کہ نقوا فلم یدرنوا, وہ صاف صاف رہے اور کبھی بھی انہوں نے میل میں ہاتھ نہ مارا. وَأَقَامُوا فَلَمْ يَزْعَنُوا, اور وہ اللہ کی بندگی کے لیے قیام کرتے تھے لیکن کبھی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے, جن کی زندگی یوں گزری. وَخُلِّدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا, بس اب ان کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت میں آئیں گے تو ہمیشہ رہیں گے, وہ کبھی بھی مریں گے نہیں, اللہ انہیں کبھی بھی مرنے نہیں دے گا. اور پھر یہ وہ موقع بننے کے قریب ہو گیا جب انبیاء کرام نے وہ اپنے اپنے خطبے ارشاد کیے, لیکن ایک بات درمیان میں رہ گئی. حضور فرماتے ہیں کہ ثم صلی ہوا وجبرائیل کل واحد رکعتین, پھر مسجد بیت المقدس میں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. یہ 2 رکعتیں اور ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نہیں تحیۃ المسجد, مسجد میں داخل ہوتے ہی نماز پڑھی جاتی ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی 2 رکعتیں پڑھی اور جبریل امین نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. ہم بیٹھ گئے تو پھر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں, 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 لوگوں کے ہجوم, لوگوں کے رش اور جماعتیں لوگوں کی آ رہی ہیں. اور یہ پھر وہ موقع تھا کہ جب وہ سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے تو حضرت جبریل امین کہنے لگے حضور یہ انبیاء ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر تو آج آپ کے پیچھے نماز قائم کروانے کے لیے بھجوا دیا ہے اور آپ کی زیارت کے لیے. حضور فرماتے ہیں اذان تو ہو گئی, اقامت بھی ہو گئی, لیکن اب معاملہ یہاں پہنچا کہ فتدافعوا
فتدافعوا، یہ کیا ہوتا ہے فتدافعوا؟ وہ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، تو ایک رسول دوسرے سے کہتے ہیں چلیے جی امامت کروائیے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرواتا، تو کروا لے، وہ کہتے ہیں میں نہیں کرواتا، تو آگے بڑھ جا۔ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ جناب آپ امامت کروائیے، آپ امامت کروائیے۔ گویا کہ تصویر اگر بنانا چاہو تو اب الفاظ نہیں ہے یہاں حدیث کے، گویا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ سے کہہ رہے ہوں گے موسیٰ نماز پڑھائیے نا، موسیٰ عیسیٰ سے کہہ رہے ہوں گے آپ نماز پڑھائیے نا، عیسیٰ یوسف سے کہہ رہے ہوں گے آپ نماز پڑھائیے نا، ہر نبی دوسرے سے کہہ رہا ہے آپ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے۔ ایسے میں جبریل امین نے اعلان کر دیا آج کوئی بھی امامت نہیں کرائے گا، آج کی امامت کا تاج اللہ نے مصطفیٰ کے سر سجا دیا ہوا ہے، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قائم فرمائیں گے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہمارا سفر آگے بڑھ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔